اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، اب آئیے اسپاٹ لائٹ کر لیں۔ جی کر لیے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 18۔ آپ سب کو خوش آمدید، اور ہم سب کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جس سفر کا آغاز تقریباً 2 ماہ قبل کیا تھا وہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے صرف 3 اسباق رہ گئے ہیں، جس میں سے ہم آج اور کل جو اسباق پڑھیں گے اس میں ہمارے جو الفاظ ٹارگیٹڈ الفاظ تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات، تاکہ آپ کی تھوڑی سی دہرائی ہو جائے، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو پچھلی کچھ چیزیں یاد ہیں یا نہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وسواس کا معنی بتائیے چیٹ باکس میں لکھ کر۔ وسواس کا معنی جی سسٹر آسیہ، سسٹر نصرت، جی ماشاءاللہ، سسٹر ثنا، سسٹر رخسانہ، سسٹر علیحہ، بردر ملک اسداللہ، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ امینہ عالم، جی ماشاءاللہ بالکل صحیح، آپ سب نے صحیح کہا۔ انزلناہ کا معنی بتائیے، تھوڑا سا سوچ کے کیجئے گا یہ۔ انزلناہ، جی بردر ملک اسداللہ، سسٹر نصرت، سسٹر رخسانہ، سسٹر امینہ عالم، جی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انزلناہ، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا اسے۔ چلیں جی اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ قرآن آسان ہے کیسے؟ کیونکہ یہ قرآن پاک میں آیا ہے اور قرآن کی آیت کی روح سے ہم یہ سیکھیں گے قرآن آسان ہے۔ اور ہم ایک حدیث جو ہم پہلے سبق سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو آج ہم اس حدیث کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا قرآن کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں ہم آج تھوڑی سی ایک نئی چیز پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے فعل، امر، فعل ماضی، مضارع اور امر کے بارے میں پڑھا، جس کی آج ہماری جو سسٹر ہے انہوں نے بہت اچھی سی آپ کو دہرائی بھی کروا دی۔ امر تو ہم نے ابھی آج کل میں پڑھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی اور مضارع بھی آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیا۔ اب ان افعال سے جڑے کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے جو اسماء ہیں، جو ان افعال سے بنتے ہیں، کیسے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے گرامر میں۔ یہ ایک نئی چیز ہوگی، تھوڑے سے اشارے ہٹ کے ہوں گے، لیکن آپ کو اس میں بھی بہت مزہ آنے والا ہے۔ اور آج کا نقطۂ تعلیم جو ہے یہ بہت اہم ہے، کس طرح سے اس میں دعوت کیسے دیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 898 بار آئے الحمدللہ۔ سبق نمبر 18 کے اختتام تک ہم 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 40,469 دفعہ ہیں، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 41,111 کا ہے۔ یعنی آج کے سبق کے بعد بہت تھوڑے سے الفاظ، ٹوٹل ہم نے 240 الفاظ سیکھنے ہیں، 222 آج ہو چکے ہوں گے، پیچھے صرف 18 الفاظ رہ جائیں گے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں سیکھیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن سیکھنا سمجھنا آسان ہے، اس کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ القمر کی آیت ہے، اور اس میں سورۃ القمر میں یہ آیت بار بار آئی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، I think 4 بار اس میں آیا ہے یہ والی آیت مبارکہ۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ وَلَقَدْ، وا کا مطلب کیا ہے؟
اب تو ہم میں سے سب کو یہ آنا چاہیے لفظ اس کا مطلب کیا ہے، تو چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیں وا کا مطلب کیا ہے۔ جی سسٹر آسیہ نے سب سے پہلے ماشاءاللہ، جی سسٹر سائمہ، سسٹر فاطمہ، جی ماشاءاللہ سے سسٹر آمنہ، جی بالکل اس کا مطلب ہے، اور سسٹر نصرت، جی بالکل ٹھیک۔ اب تو یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سے آنا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے لاقت۔ اب لاقت جو ہے، ولاقت کے ٹوٹل 3 ٹکڑے ہوں گے، وا، لا اور قت، ٹھیک ہے۔ قت جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حرف ہے، اور لا جو ہے اس کے ہم نے ڈفرینٹ پڑھے تھے، میننگز پڑھے تھے کہ کہاں پر کیا میننگ استعمال ہوتا ہے، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کا ٹیبل ہم نے یاد کیا تھا لا کا، کہ جب لا حرف کے ساتھ آئے گا تو وہ البتہ کے معنی میں، ایمفسائز کرنے کے معنی میں، زور دینے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور قد کا مطلب تو تحقیق ہم سب کو پتا ہے۔ تو والا قد اور البتہ تحقیق، یہ لفظ ہمارے لیے یاد رکھنا بہت آسان ہے، ایک تو یہ قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا، اور اس کے جب ہم نے 3 ٹکڑوں میں کر لیے وا، لا، قد، تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا، کیونکہ تینوں الفاظ کے ہمیں تینوں ٹکڑوں کے میننگ الگ الگ بہت آسانی سے پتا تھا۔ اگلا لفظ ہے یسرنا۔ یسر آسان، نہ وہی جو اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ضمائر متصلہ میں ہم نے پڑھا تھا، نہ کیا ہم نے، یسر آسان۔ اچھا یسر کو یاد رکھنے کے لیے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک چھوٹی سی دعا یاد ہوگی جو ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہوتے تھے، بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس میں بھی یہی دعا مانگی جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سیکھنا، اس کا آسان کر دے اور اس کا خاتمہ بخیر ہو۔ اب یسر جو ہے اس کا مطلب آسانی ہے، اور ایک لفظ ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے اسرت، اسر مشکل، اسرت کا لفظ اردو میں تھوڑی سی مشکل والی اردو میں ہے، لیکن اردو میں ہم تھوڑے بڑے لیول پہ آ کے تقریباً سب نے یہ لفظ پڑھا ہوگا، اسرت۔ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، تکلیف کو، مشکلات کو۔ تو اسر اور یسر یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یسر کا مطلب آسانی اور اسر کا مطلب مشکل۔ یسرنا اسی سے ہے، یسرنا آسان کیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے، اور البتہ تحقیق جہاں پہ آ جائے گا تو وہ بات وہ ہوگی جس پہ زور دیا گیا، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو یقیناً ہے، جو کنفرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا القرآن، قرآن کو۔ اچھا قرآن کا جو لفظی مطلب ہے نا، جو ڈکشنری میں اس کا لفظی مطلب ہے، وہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا، اور اس کے نام میں بھی ایک معجزہ ہے۔ آج غیر مسلم بھی اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 11ویں ایڈیشن میں یہ بات لکھی گئی ہے، وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ قرآن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو یہاں پر القرآن، قرآن کو، اور قرآن کا تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے معجزات، اور ان میں سب سے پہلا معجزہ کیا ہے، اس کا نام ہی معجزہ ہے، نام کا مطلب ہی بہت زیادہ پڑھے جانے والا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو للذکر۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی لا آ گیا، لا اور لی دونوں تقریباً صرف 19-20 صرف وہاں پہ لفظ کے حساب سے ہوں گے، ورنہ لا اور لی میننگ ایک ہی استعمال ہوگا۔ اب یہاں پر لی جو ہے وہ اسم کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لیے، ذکر، ذکر اور لیے، لی یہاں پر کس لیے، لیے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا کس کو، قرآن کو، کس لیے، ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ اب ذکر کے 2 معنی ہیں، عربی میں جو ذکر کا لفظ آتا ہے اس کے 2 معنی ہیں، پہلا ہے یاد کرنا، اور دوسرا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ یہ دونوں میننگ میں عربی میں قرآن کا یہ ذکر کا لفظ آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، کس لیے، ذکر کے لیے۔ اب اس میں ذکر میں کیا چیز آ گئی، سب سے پہلی بات حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی فتویٰ دینا ہے یا احکامات اس میں سے نکالنے،
تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، وہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کو ذکر یعنی حفظ اور یاد کرنا یا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے آسان کر دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کی یا میری کہیں بھی بات، کسی انسان کی کہیں بھی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہتی تو اس کو جھٹلانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل؟ جب اللہ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے بھی اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت چھوٹا بچہ 10 یا 11 سال کا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے. یہ اللہ کی مدد سے نا، اللہ نے اس کتاب کو آسان بنایا. کوئی اور کتاب شاید اتنی چھوٹی عمر میں حفظ کرنا اتنی فلوئنٹلی کہ اس میں کوئی زیر زبر پیش کی بھی غلطی نہ ہو، یہ بہت ہی مشکل کام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. اب آپ اس کورس کو لے لیں کہ صرف 20 گھنٹے میں ٹوٹل آپ نے 20 گھنٹے لگانے ہیں نا اس کورس میں. باقی تو مطلب کلاسز جو ہے ہماری وہ 20 گھنٹے کی 20 کلاسز ہیں، اور اس میں آپ نے نماز کو بھی سمجھ لیا، نماز کو بھی سیکھ لیا، اور نماز کے اذکار وہی ہیں جو ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیا، اور تھوڑی سی گرامر جو ہے وہ بھی آپ نے کر لی. اور اس صرف 20 گھنٹے کی انویسٹمنٹ سے آپ نے قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے، یعنی 50% سے بھی زیادہ الفاظ. یہ کتنی آسان بات ہے، یہ کتنی آسانی سے آپ نے سیکھ لیا. کوئی اور کورس آپ صرف 20 گھنٹوں میں آپ کو اتنی کامیابی کبھی دے ہی نہیں سکتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے کہ ہم نے 20 گھنٹے میں اس کے 40,000 سے زائد الفاظ سیکھ لیے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس آیہ مبارکہ جو ہمارے سامنے ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، اس سے کیا اسباق حاصل کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے عمل سے شکر ادا کریں اس کو آسان کرنے کا. شکر صرف الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے عمل میں ہونا چاہیے. اور اپنی نیت کریں اور ایک پلان بنائیں کہ ہم جلد سے جلد انشاءاللہ پورا قرآن سیکھیں گے. ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے. جب ہم نے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیے تو پیچھے تو کام آسان ہو گیا، آدھا کام ہم نے کر لیا، آدھا رہ گیا. اور اگر یہ کوئی کہے گا آپ کو کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات. ظاہر ہے اللہ نے جب ہمیں بتا دیا کہ قرآن آسان ہے تو جو اس کے خلاف جو کہے گا کہ مشکل ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کی کہیں بھی بات کے خلاف، یعنی وہ شیطان کی بات کر. آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی بھی چیز جتنی بھی آسان ہو وہ خود بخود حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت کرنی، کچھ وقت اور محنت لگانا پڑتا ہے. اور سب سے اہم بات، جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ چلنا شروع کیجیے. ہم ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھائے گا. ہم اپنے لیے صرف سیکھنے کا آغاز کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے کی راہیں آسان کرتا جائے گا. شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اس کے آگے خود سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس کورس پہ یہاں پر آپ نے نہیں رکنا، اس سے آگے سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے اور ہم سب میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. اپنے لیے آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان. خود اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، اور ہم اپنے لیے سب سے پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. جب تک ہم خود اس کو نہیں سمجھیں گے ہم کسی دوسرے کو کیسے نصیحت کر سکتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، اپنے ساتھ والے لوگوں کو سکھانا ہے. سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ سکھانا بھی ہے. بہت سی چیزیں قرآن پاک کی جیسے جیسے آپ خود سیکھ کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، روز ایک نئی بات آپ کے سامنے قرآن کی آتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس. تو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اب اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اگلے 30 سیکنڈ آپ. جی ماشاء اللہ سسٹر آسیہ، سسٹر سائمہ جی، بالکل بہت خوشی کی بات ہے. یہی جذبہ آپ سب میں ہونا چاہیے.
ذکر کے دو معنی بتائیں. ایک تو سبق لینا اور دوسرا اے بی سی. چیٹ باکس. جی بالکل ماشاء اللہ. سسٹر نرگس، برادر عماد، سسٹر فاطمہ، سسٹر امینا، سسٹر آسیہ، سسٹر ریحانہ، مسز کریم. جی ماشاء اللہ. سسٹر سائمہ. اب اگلی بات ہم نے کیا کی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام. آسان تو اللہ نے بتا دیا کہ آسان کام ہے، اب بہترین کام کیسے. حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث ہم اس کورس میں بار بار سنتے ہیں. اب ہم اس کے مطابق تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیرکم، خیر کا لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کورس میں پڑھا ہے. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھا یا بہترین، بہت اچھا. ٹھیک ہے. کم، کم وہی ضمائر متصلہ والا کم والا. ٹھیک ہے. تم سب میں، یہاں تم میں لکھا ہوا لیکن ایکچولی تم، اب ہمیں سب کو پتا، آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جمع کرے تو خیرکم، تم سب میں سے بہترین. خیر من، خیرکم من، من کے دو من، کون اور جو. ٹھیک ہے. من ویسے ہی ہے جیسے انگلش کا لفظ ہو ہے. ہو کا بھی آپ نے دیکھا نا، اگر وہ شروع میں آتا ہے کوشچن میں تو وہ کون کے معنی میں آتا ہے، جب درمیان میں آتا ہے تو وہ جو کے معنی میں. ہو a person who did it یا who are you، دونوں صورتوں میں لفظ تو ہو ہے لیکن میننگ کیا آتا ہے، ایک جگہ پہ کون کے میننگ میں آ رہا ہے، ایک کے جو کے. من بالکل اسی طرح سے جیسے آپ من کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ کیا، آپ ہو کا میننگ دیکھ لیں. جیسے آپ ہو کا میننگ ہوتا ہے اسی طرح سے من کا. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اب یہاں پہ کیونکہ درمیان میں آ رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن، یعنی تم میں سے بہترین کون ہے، وہ جو. یہاں پہ من کون سے میننگ میں آیا، جو، کیونکہ درمیان میں آ گیا نا. خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن. تعلمہ جو ہے اس کا مطلب ہے سیکھا. یہ بھی افعال میں ہے لیکن یہ والے افعال ہم کورس 3-4 میں جا کے پڑھتے ہیں. یہ ابھی آپ لوگوں کو نہیں، ابھی صرف آپ عالمہ سے تھوڑا ملتا جلتا اس کے روٹ لیٹرز عین لام میم میں، تو تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تعلمہ سیکھا، علامہ سکھایا، تعلمہ سیکھا. ٹھیک ہے. یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ افعال ہیں، لیکن یہ افعال جو ہیں یہ میں نے بتایا آپ کو کہ اگلے فردر اسٹیپس میں ہم پڑھتے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا یاد رکھ لیں. تعلم سیکھا، علم علامہ سکھایا. تو قرآن سیکھے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلمہ سیکھا، تو قرآن سیکھے، اور علامہ ہو، علامہ کے دو، علامہ ہو کے دو ٹکڑے، علامہ اور ہو. بالکل اسی طرح سے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں ضمائر متصلہ ہو، وہ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. علامہ ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. علامہ سکھائیے، سوری سیکھیے، علامہ سکھائیے. تعلمہ میں ایرو اپنی طرف ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے آپ نے سیکھنا ہے، اس کے بعد علامہ سکھانا ہے. آپ نے بہت سی کلاسز میں حاضری دی ہوگی، بہت سی یونیورسٹی کالجز میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے، سینکڑوں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی. اور اس وقت بھی دنیا میں اس وقت اس ٹائم پہ بھی مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں سے بہترین کلاس کون کی ہے؟ اس لیے قرآن کی کلاس، جہاں پہ قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ تعلم القرآن پہلے ہے، یعنی قرآن سیکھنے کا ذکر پہلے یا سکھانے کا بعد. پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی عزت ہے. کس کی؟ قرآن کے سیکھنے والے. اور اللہ کی کتاب کا علم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے
یہ QCs کے سارے کورسز کر لیے تو آپ کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. نہیں, اس کتاب کو سیکھنے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے. نئی سے نئی ہر دفعہ نئی بات آپ کے سامنے آتی ہے, اور یہ اس لیے ہر شخص کو یہ ہر وقت سیکھتے رہنا. یہ نہیں کہ ہم نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا, اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا, تفسیر بھی پڑھ لی تو ہمارا کام ہو گیا. نہیں, اس پہ غور کرنا ہے, اس پہ عمل کرنے کے لیے اس پہ غور کرنا ہے, اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو یاد کرنا ہے, اور یہ ہر وقت کرنا ہے, ہمیشہ کرتے رہنا جب تک ہماری سانسیں چل رہی. اور بہترین شخص کون ہے؟ جو یہ دونوں کام کرے, یعنی سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اور سیکھنے تک محدود نہیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے صرف سیکھنے کے لیے یہ کورس جوائن کیا ہے. ابھی اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے. اسی وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کلاس میں یہ نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے. اور چیٹ باکس میں اگلے 10 سیکنڈ میں آپ جو لوگ لکھنا چاہیں, یا کم از کم اپنے پاس کہیں پہ اپنے ذہن میں یا اپنے پاس کو بک کاپی ہے اس پہ لکھیں. 10 سیکنڈ میں 2 ایسے نام لکھیں جن کو آپ سب سے پہلے سکھانا چاہتے ہیں. اسی وقت بیٹھے ہوئے آپ اللہ کے سامنے نیت کریں کہ آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آگے سکھائیں گے. اور 2 نام جو ہیں, چاہے آپ چیٹ باکس میں لکھیں, اپنے دل میں سوچیں, یا آپ اپنے پاس کسی پیج پہ لکھیں. 10 سیکنڈ میں آپ یہ 2 نام لکھیں. مسز کریم کہہ رہی ہیں میرے بچے, سسٹر ریحانہ کہہ رہی ہیں بچوں کو, سسٹر عائشہ نرگس کہہ رہی ہیں عائشہ ولید مائی کڈ. جی ماشاء اللہ, سب سے پہلے تو obviously ہمارے بچوں کا حق ہے سب سے پہلے, بالکل ماشاء اللہ سے. جی, اور یہ صرف نیت نہیں ہونی چاہیے, اس کو آگے پلان بھی کرنا چاہیے. سسٹر فاطمہ کہہ رہی ہیں میری فرینڈ. جی یہ بھی بہت. مسز کریم کہہ رہی ہیں عائشہ اینڈ فیضان میرے مائی کڈس. جی بالکل ماشاء اللہ سے, بالکل بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے ہماری فیملی کا حق ہے, اس کے بعد ہمارے دوستوں احباب کا حق ہے, اس کے بعد باقی لوگوں کا. اور پہلے بھی میں یہ بات بتا چکی ہوں, شاید آج میں آپ کو بتا کہ جب آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, اور جن لوگوں کے 90% سے ابو مارکس ہوں گے, اور فائنل کوئز میں اوور آل بھی 90% ہوں گے, اور فائنل کوئز میں بھی 90% سے ابو مارکس ہوں گے, وہ لوگ ہماری AQT ٹیم یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اور وہ سب سے پہلے ان کو, جیسے آج ہماری سسٹر جنہوں نے ریویژن کروائی تھی آپ کو, ان کو سب سے پہلے ریویژن کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے جو ریویژن کے لیے. پھر اس کے بعد ان کو ہماری الفلاح منزل کی طرف سے سال میں 1 دفعہ ٹیچرز ٹریننگ کورس ہوتا ہے 3 دن کا. وہاں پہ رہائش کا انتظام بھی ہوتا ہے. وہ ٹیچرز ٹریننگ کروائی جاتی ہے, جس کے بعد کورس وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. سسٹر سمینہ کہہ رہی ہیں میں ایک بچے کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں. جی ماشاء اللہ, اس سے بڑی سعادت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کسی کو قرآن پاک پڑھائیں, اور کوشش کریں کہ صرف پڑھائیں نہیں, اس کو سمجھائیں بھی. اب تو ماشاء اللہ سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں. تو آپ, میں بتا رہی تھی کہ وہ ٹریننگ جو ہے, بلکہ ابھی اسی منتھ کے اینڈ پہ بھی 3 دن کی وہ ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور جو لوگ 90% سے ابو مارکس لیتے ہیں وہ لوگ اس کے لیے کوالیفائڈ ہوتے ہیں. QC1 میں جو 90% سے ابو مارکس لیتے ہیں, تو میری خواہش ہوگی کہ آپ سب میکسیمم نمبر جو ہیں آپ لوگوں میں سے وہ اس کے لیے کریں, پارٹیسپیٹ کریں, اس میں ہماری AQT ٹیم کا حصہ بنے. جی سسٹر فاطمہ گری میں آلریڈی کلاس لیتی ہوں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات یہ کہ آپ نے اس سفر کو یہاں نہیں روکنا, آپ سب نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. QC2 QC3 QC4 یعنی یہ QC7 تک یہ کورسز ہوتے ہیں. آپ سب نے آج ہی نیت کرنی کہ آپ نے یہ سب کورسز کرنے. اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں کرنا, بلکہ قرآن فہم قرآن سیکھنا اور قرآن پر غور کرنا سیکھنا ہے. یہ جو اس کورس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن پر غور کیا جائے. ترجمہ اور تفسیر تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن غور کیسے کرنا ہے, اور پوری کوشش کرنی ہے, نیت کر کے پہلے نیت کرنی ہے, اس کے بعد پوری کوشش کرنی ہے کہ اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے. اب اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگلے 30 سیکنڈ آپ
جی ماشاء اللہ سسٹر ریحانہ، بہت خوشی کی بات ہے. یہ تجوید تو سب سے پہلی چیز ہے، بیسک چیز ہے. جب تک ہمیں خود سمجھ نہیں تھی کہ قرآن پاک میں زیر زبر پیش کی غلطی سے مفہوم چینج ہو جاتا. اب تو ہم نے خود بھی پڑھ لیا ہے نا. تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور آپ اپنے بچوں کو خود پڑھا رہی ہیں. اس سے بڑی خوش قسمتی میرا خیال میں کسی کی بھی نہیں کوئی ہو سکتی کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک خود پڑھائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کے لیے قاری صاحب ڈھونڈتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مدرسے ڈھونڈتے ہیں. ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس قابل ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں. ماشاء اللہ سسٹر رخسانہ کہہ رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ بچوں کو یہ سبجیکٹ اسٹڈی کروا رہی ہوں. بالکل بہت خوشی کی بات ہے. ماشاء اللہ سسٹر فاطمہ بھی کہہ رہی ہیں وہ تجوید اور حفظ کر رہی ہیں. الحمدللہ. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب اس سلسلے کو جاری رکھیں. جس سے رخسانہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، میری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور مجھے پورا یقین بھی ہے جس طرح سے آپ نے اس کورس میں آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سسٹر فاطمہ، سسٹر ریحانہ. جی ماشاء اللہ. خیرکم کا مطلب بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے مسز کریم انشاءاللہ. سسٹر سائمہ خالد جی آپ ٹھیک لکھتی ہیں. سسٹر فاطمہ سوچے. سسٹر سمینا ٹھیک لکھتی ہیں. جو ایریا یوسف جی ماشاء اللہ. شہزاد، مسز کریم، طیب، نرگس، امینہ، نصرت، سامیہ، رخسانہ، گلزار جی ماشاء اللہ سب لوگ. آصف بردر، آصف رضا. بڑی دیر بعد بردر کے نام آئے ہیں، بردر آصف اور بردر طیب کا. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی سسٹر فاطمہ بالکل ٹھیک. کریم جی ٹھیک. سماعت، بردر آصف جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سسٹر ریحانہ بالکل ٹھیک. امینہ، سسٹر سمینا، سسٹر آسیہ جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. آپ لوگ کہہ رہے ہیں تمام. دیکھیں یہی بات کی نا، قرآن سیکھنے کا مطلب کیا تھا سسٹر جویریہ، کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے. سسٹر نرگس جی بالکل صحیح. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو، ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث. سسٹر سائمہ جی بالکل ٹھیک. طیب، فاطمہ، مسز کریم، سمینہ، نصرت، نرگس جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک. ٹرلیہ، حماد بالکل ٹھیک. برادر آصف. چلیں جی اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اب سب سے اہم چیز کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نیت. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. ہم میں سے وہ تقریباً تمام لوگوں کو یہ حدیث آتی ہے، اس کا مطلب بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اس کو اپنے کورس کے حوالے سے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھتے ہیں. انما، انا کا مطلب جو ہے، پہلی بات یہ کہ اگر میں آپ سے پوچھوں ان کا مطلب، تو آپ میں سے کم ہوں گے کچھ لوگ جن کو پتا ہوگا، لیکن سب کو نہیں پتا ہوگا. لیکن اگر میں آپ کو انشاءاللہ کا مطلب پوچھوں گی تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اگر چاہے اللہ. تو ہم نے جی بالکل سسٹر فاطمہ، اگر ہم نے ایک ٹیبل یاد کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ انا والا ایک ٹیبل تھا، 4 الفاظ. جی مسز کریم بھی بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں. تو سسٹر آسیہ، اور اس میں ہم نے کچھ الفاظ گئے تھے، ان میں سے ایک ان تھا جس کا مطلب اگر، اور ایک تھا انا. اب جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کون سا لفظ کا کیا مطلب ہے. ان اور انا بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ اور ان اللہ مع الصابرین بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا کہ ان کا مطلب اگر اور انا کا مطلب بے شک. اور یاد رکھنے کا ایک بہت اہم راز ہم نے یاد کیا تھا، ہم نے نقطہ تعلیم میں پڑھا تھا کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے تو وہ ہمیں یاد بھی رہیں گے
جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک اس کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. جیسے کہ یہاں پہ انما. اچھا اب ان اور انا کو ہم نے پڑھ لیا، لیکن انما جو ہے اس کے ہم نے ٹکڑے نہیں کرنے. یہ بھی ایک کمپلیٹ لفظ اور اس کا مطلب ہے بس یا صرف، محض، اونلی، جس کو ہم انگلش میں اونلی پڑھتے ہیں. انما بس یا صرف. اور یہ ایک ایگزامپل بھی ہے جو آپ انما کا مطلب یاد رکھنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. انما بس عمل کی جمع اعمال ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم سب کو. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے. اس میں عمل، اعمال، اور نیت جس کی جمع نیات یہاں پر آئی ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم سب کو پتہ ہے اس کا بھی مطلب. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس بالنیات، بھی اور نیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ان میں سے ایک قرآن کا ٹیچر، قاری اور ٹیچر ہوگا جو دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، جس کی نیت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنا تھا، اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کیا ہو گیا؟ اس کی عبادت بھی برباد ہوگی. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے، یعنی جو ہم بعض دفعہ ہم نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے اگر ہماری نیت اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کی، لوگوں کو امپریس کرنے کی ہے، تو ہماری وہ عبادت بھی ختم ہو جائے گی، وہ عبادت برباد ہو جائے گی. جیسے اگر دودھ کے گلاس میں گندگی کا ایک قطرہ بھی ڈال جائے تو اس سے کیا آپ اسے پیئیں گے؟ نہیں، بلکہ اس سے الٹا گھن آئے. اسی طرح سے اگر آپ کی عبادت جو ہے اس میں اخلاص نہیں ہوگا، اس میں ذرا سا بھی قطرہ اس چیز کا ہوگا کہ آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو وہ ختم برباد ہو جائے. اور آج سے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. اور یہ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اور دنیا کے شاید 90% مسلمان کم از کم ہوں گے جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہم نے خود قرآن سمجھنا ہے اور تاکہ انہیں سمجھائیں، اور نتیجتاً ہر مسلمان اس قابل ہو سکے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. بہت دفعہ کوئی غیر مسلم بات کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. انما الاعمال بالنیات. 15 سیکنڈ آپ. اب یہ ایک ٹیبل ہے انا اور انما کا. یہ تینوں الفاظ قرآن پاک میں 2000 سے زائد بار آئے ہیں. آپ یہ ٹیبل اس کا اسکرین شاٹ لیں، اس کو اپنے موبائل کا اسکرین سیور، لاک اسکرین سیور، یا آپ اپنا مطلب جو ڈسپلے پکچر ہے وہ بنا لیں 24 گھنٹے کے لیے. 24 گھنٹے میں جتنا آپ موبائل دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ ٹیبل آ جائے گا. 24 گھنٹے بعد یہ ٹیبل آپ کو یاد ہو جائے گا، یعنی آپ قرآن پاک کے 2000 سے زیادہ الفاظ یاد ہو جائیں گے. اگر اس کو یاد رکھنے کے لیے مثال ہے انشاءاللہ انا، بے شک، اس کو یاد رکھنے کے لیے مثال ہے ان اللہ مع الصابرین، اور انما صرف انما الاعمال بالنیات. یہ آپ کا ایک ٹاسک ہے کل کے لیے. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. صرف 30 سیکنڈ کی بریک ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ہم جلدی میں اگلی سلائڈس کھولتی ہوں تاکہ ہم اس کی گرامر کا آغاز کریں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے.
सबक नंबर 18 का बी पार्ट यानी ग्रामर। ग्रामर में आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, फाइल, मफूल और फेल, और उसमें वही अफाल जो हम अब तक जिसके हमने फेल, माजी, मुदारे और अम्र की प्रैक्टिस किया, और आज तकरीबन तमाम अफाल की जो है दोहराई हमारी सिस्टर ने करवा दी थी। उन्हीं के बारे में आज हम उनसे एक अगला स्टेप पढ़ेंगे, एक नई चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रामर टीपीआई के साथ सब लोग अपने हाथ बिल्कुल, अच्छा आप में से आज कोई करवाए ये वाला जो है ग्रामर टीपीआई के साथ, हैंड रेज करें कौन करवाएगा। जी अमाद आप करवाएं। इशारों के साथ सब लोग अपनी जगह पे बैठे इशारे करेंगे। जी सुनिए जी सिस्टर करवाइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नरगिस आप भी करवाते हैं एक दफा। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने, अब तो माशाल्लाह से इतने अस्बाक हो गए, आप सबने यकीनन ये सब किया होगा। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हम लोगों को इतनी दफा हमने दोहराई है कि याद हो गए होंगे। इसम, फेल, हर इसम किसी का नाम या सिर्फ, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, और हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। फेल की 3 किस्में, फेल माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, और फेल इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तीनों प्रैक्टिस जो हैं वो कर चुके हैं। अभी तक जो हमने सीखा है वो सबसे पहले जैसे फाला का टेबल था, फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफलू, यफलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअल। यहाँ तक हमारा फेल का टेबल कंप्लीट था। फेल माजी, फेल मुतारे और फेल अम्र, ये जो 3 हमने एग्जाम पढ़ी थी फेल की, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। और उसमें हमने इस कोर्स में हमने 4 अहम बाब पढ़े थे। ठीक है, फा से फातहा, फातहा यफ्ताहु, इफ्ता। नून से नासरा यंसुरु, उनसर, उनसुर। और द्वाद से दाराबा यद्रिबु, इद्रिब। और सीन से सामिया यस्मा, इस्मा। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड का इशू था, ये प्रॉपर उसमें नहीं, साइज में नहीं आ रही थी, एडिट नहीं हो रही थी, इस वजह से ये थोड़ी सी आपको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि हम ये टेबल रिवाइज कर चुके हैं, हमें पता है ये कौन से 4 अफवाब है। आज के सबक में हम क्या करेंगे, आज के सबक में हम इन अफाल से जो हमने पढ़ा था, फा आइन लाम, जो बेसिक जो एक हमने एक पैटर्न बनाया था जिससे हमने तमाम अफाल सीखे थे, वो क्या था, 3 हरूफ थे, फा आइन लाम। अब हमने क्या करना है, उनसे इस्म फाइल, इस्म मफूल और इस्म फेल, जिसको मस्दर कहते हैं, यानी जो काम किया गया है उसका नाम बनाना सीखेंगे। यानी उस फेल में इस्म फाइल कौन होगा, वो काम करने वाला जिस काम का हमने माजी, मुदारी और अमर पढ़ा है। कोई ना कोई काम है ना, वो फेल जो है उसका इस्म फाइल यानी करने वाला कौन है, मफूल यानी किस पर वो काम हुआ, यानी असर किस पर हुआ है, और मसदर यानी उस काम का नाम। ठीक है, उर्दू में भी ये चीजें हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहला हम लेते हैं फाआला। अब फाआला से आपने क्या देखना है कि फाआला से करने वाला कौन बना, फाइलुन। अच्छा, यहाँ तनवीन पेश भी हो सकती है, जमा भी हो सकती है, और सॉरी क्या कहते हैं, ज़बर भी हो सकती है और जेर भी, तीनों तनवीन हो सकती है। लेकिन आमतौर पे पेश सिर्फ उसको याद रखने के लिए की जाती है, वो तनवीन कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप तनवीन नहीं भी लगाते तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइल जो है वो इस्म है। तो हुआ क्या, फा पहला वही फा था, ये देखें ये फा है, उसके बाद अलिफ लगा, ये दूसरा हर्फ आ गया आइन, और लाम आ गया आखिर, यानी दरमियान में पहले हर्फ के बाद अलिफ का इजाफा किया,
और जो दूसरा हर्फ था उसके नीचे जेर आ गई और ये फाइलुन, फाइल करने वाला बन गया। फाइल का मतलब भी करने वाला होता है, ये हमने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला मफूल, जिस पर असर पड़ा, जिस पर वो काम किया गया, उसमें क्या था, सबसे पहले मीम लगा दिया, उसके बाद पहला हर्फ फा आ गया, फिर आइन पे पेश आ गई, और उसके बाद वाओ साइलेंट आ गया, साकिन आ गया, और उसके बाद लाम यानी तीसरा हर्फ आ गया, और आखिर में फेलुन। वही 3 अल्फाज, सिर्फ थोड़े सी हरकत का फर्क है। आखिर में तनवीन है, दरमियान में साकिन है, जज़म है, और पा के नीचे जेर है। अब आपके सामने इसम का ये जो 3 बन गई इकसाम, जो फेल से हमने ड्राइव की, फेल से उनको ड्राइव किया गया, जनरेट किया गया। इसम हमें वैसे पता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन ये वाला इसम कौन सा है जो फेल से जनरेट किया गया? क्या हो गया? फाइलुन, करने वाला, पर असर पड़ा, फेलुन, करना, ठीक है। अब इसके भी कुछ इशारे हैं। अभी तक आपने माजी, मुदारे और अम्र के इशारे सीखे, बड़े मजे के इशारे थे, हम सबको याद है। हमने इस लेवल पे माजी के किए, इस लेवल पे हमने मुदारे के किए, और अम्र के तो थोड़े से डिफरेंट और भी मजे के थे, ठीक है। अब इनके इशारे क्या? इनके इशारे उनसे थोड़े से मुख्तलिफ लेकिन बहुत ही मजे के हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फाइलुन। फाइलुन का इशारा है ये, जैसे आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, करने वाला, देने वाला, देने वाले का इशारा है, ठीक है। ये देखें, जैसे मेरा हाथ की तरफ देखें, ये इशारा फाइल का है। इसम फाइल का इशारा क्या है? ये जब आप जैसे आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, तो ये ऊपर वाला हाथ, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला हाथ, देने वाला हाथ, तो क्या है? फाइल। मफूल का इशारा क्या होगा? जैसे आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ठीक है। कौन सा इशारा? लेने वाले हाथ का। फाइलुन मफूल, फाइलुन मफूल। और फेलुन, जैसे हम अक्सर किसी को कोई किसी बात पे हमने पक्का वो करना हो, वो काम करने का इरादा पक्का करना हो, तो क्या करते हैं? ऐसे करके इशारा करते हैं ना, मुक्का बना के। वो इशारा है फेलुन, इसम फेल का। जो इसम हमने काम का नाम है, जो हम फाइल फेल माजी मुदारे में अम्र में पढ़ा है, जो फेल, उसका, उस फेल का, उस काम का जो नाम है फेलुन, उसके लिए हमने ये वाला इशारा करा। एक दफा फिर देख लें। फाइलुन मफऊलुन फेलुन। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना, ठीक है। फाइलुन मफूलुन फेलुन। अब ये देखें अगला टेबल। अब हमारा जो फाअला का टेबल था, एक्चुअली वो अब कंप्लीट हुआ। पहली लाइन, जो पहला कॉलम पूरे का पूरा माजी के लिए, दूसरा कॉलम पूरे का पूरा मुदारे के लिए, तीसरे कॉलम में जो ऊपर वाले 4 का जो एक डिफरेंट कलर में एक टेबल दिया हुआ है, वो अम्र और नहीं के लिए, और जो आखिरी 3 हरूफ हैं, वो क्या, 3 अफ़आल हैं, वो क्या है? इसम। कौन से इसम? जो फेल से बने हैं, ठीक है। अब एक दफा मैं ये टेबल कंप्लीट आपको करवाती हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। गौर से आप देखिएगा इशारे कैसे चेंज होते हैं। फाअला उसने किया, फाअलु उन सब ने किया, फाअलता आपने किया, फाअलतु मैंने किया, फाअलतुम आप सब ने किया, फाअलना हम सब ने किया। यफअलु वो करता है, यफअलुना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलुना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलु करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। ये यहाँ तक वो इशारे थे जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे आ गए। नई चीज क्या है? फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना, ठीक है। अब ये टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर समीना ने हाथ खड़ा किया था सबसे पहले। जी सिस्टर समीना, आप करवाइए कंप्लीट टेबल। अस्सलाम वालेकुम। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ,
तफ़अलूना उन सब वो आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, लतफ़अल मत कर, लतफ़अलू मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बाकी सब लोग अपने हैंड रेज करें, रखें, अभी आगे इंशाल्लाह आपसे काफी कुछ करवाने वाले हैं। अब ये देखें, अब अरबी बोलचाल हमने पहले फेल माजी मुदारे और अम्र की पढ़ी थी, अब यहाँ पर फाइलुन मफूलुन और फेलुन की अरबी बोलचाल। अच्छा, अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये अच्छा काम है, जो भी फाला जो भी काम है वो अच्छा काम है, और अच्छे काम को जवाब जो है वो हाँ में होना चाहिए, तो ये हम इसको हाँ में जवाब देंगे। अच्छा, अब आपने देखें उससे थोड़ा सा हट के ये वाले अरबी बोलचाल में, हल अंता फाइलुन, हल अंता फाइलुन, क्या आप काम करने वाले हैं? जवाब क्या होगा अपनी तरफ इशारा करके, हल अंता फाइलुन, ठीक है, फाइलुन का भी इशारा करना है, हल अंता फाइलुन। अब आप अपनी तरफ इशारा करेंगे, नाम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून। अब देखिए यहाँ पे अंतुम जमा हुआ तो फाइलून की जमा फाइलून बन गई, ठीक है। जमा हमने जो इसम की जमा हमने बनाने का तरीका पढ़ा था ना कि वाउनून या यानून लगेगा, तो यहाँ पे क्योंकि हमने दो पेश लगाए हुए तो वाउनून ही लगाएंगे। तो हल अंतुम फाइलून। अच्छा, अब एक चीज, फाइलून का इशारा तो हमने ये देख लिया था, अब फाइलून जमा का इशारा कैसे होगा? जमा का इशारा आप ऐसे 3 दफा करें, ठीक है, एक इशारा वही है, पहले हमने ऐसे कर रहे थे ना, अब हमने 3 दफा उसको करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन, ठीक है, जैसे हम आप उसका कर रहे थे, अम्र का कर रहे थे कि ऐसे पूरा हाथ को हिला के, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, हल अंता फाइलुन ना अम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून नाअम नहनु फाइलून, ठीक है। अब ये अरबी बोलचाल आप कौन करवाएगा? सिस्टर नरगिस, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। और इशारे गौर से आप लोगों ने देखने हैं, अगर आप गौर से इशारे देखेंगे और साथ साथ करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हल अंता फाइलुन, नाम आना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून, नाम नहनु, फाइलून भी, ये देखिए ना फाइलून, वो थोड़ा स्लाइड पे नाम नहनु फाइलुन। अब पाला से हमने फाइल मफूल फेल पढ़ा था, तो अब क्या है, फातहा से बिल्कुल उसी तरह, फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना, ठीक है। सिस्टर रेहान, मिसेस करीम, आप करवाएं ये वाला टेबल जो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसने खोला गया, फतहुन खोलना। अच्छा, फतहुन नहीं फतहुन होगा, फातहा तो फिर उसमें चला जाएगा ना फेल माजी में, फतहुन ये ध्यान में रखना है, ठीक है, फतहुन फतहुन खोलना। जी जज़ाकल्लाह। जी। अब फतहा से हमने क्या इसम कौन से पढ़े, फातिहुन मफ्तूहुन और फतहुन। अब हम खोलने वाला, मस्जिद को खोलने वाला भी हो सकता है, कुरान को खोलने वाला, इसलिए हम इसका जवाब जो है वो हाँ में देंगे। हल अंता फातिहुन नाअम अना फातिहुन, ठीक है। अच्छा, हलिल मस्जिद मफ्तूहुन, हलिल मस्जिद मफ्तूहुन, ये देखें थोड़ी सी चेंज आ गई, यहाँ पे मफ्तू आ गया, क्या मस्जिद खोली गई है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि मस्जिद को खोला गया ना, मस्जिद पे असर पड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, हलिल मस्जिद मफ्तूहुन नाअम अल मस्जिद मफ्तूह, ठीक है।
اب یہ سسٹر ریحانہ اور اماد. سسٹر ریحانہ آپ کوشچن کریں اور اماد آپ آنسر کریں. جی. حل انت فاتح؟ نعم انا فاتح. حل مسجد مفتوح؟ جی نعم مسجد مفتوح. جزاک اللہ. جی. اب وہی جیسے فعل اور فتح سے اسی طرح سے جعل سے. جعل اور فعل میں تو فرق ہی صرف جیم اور پے کا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی آسان ہے. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جاعل مجعول جعل. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جی سسٹر سمینہ آپ کروائیں. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جزاک اللہ سسٹر. آپ نے اشارے کیے سسٹر؟ سسٹر ریحانہ کو اثر ایک دفعہ آپ بھی یہ کروا دیں، پھر ہم آگے اس کے جی. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جزاک اللہ. جعل ٹیچر سے میں کرواؤں؟ جی جی السلام علیکم. آج اصل میں میری بیٹی ساتھ ہے تو اس کو وہ کلاس لے رہی تھی تو کہتی ہے میں نے بھی کروانا ہے. جی کروائیں. میں تو اگلا وہ کروانے لگے. چلے ٹھیک ہے کروائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل یہ تو اچھی بات ہے. جی کروائیں. جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جائلن بنانا. جی ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. بہت اچھی بات ہے. بلکہ مجھے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ. اگلا ہے جعل سے ہم نے کیا سیکھا؟ جائل، مجعول اور جعل. اور ہم اس میں بھی امیجن ہو سکتا ہے اس کا جواب لا میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اس کا جواب ہمیشہ ہاں میں ہی ہوگا، نہیں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے تصور کر لیتے ہیں نا کہ اچھی چیز ہی ہوگی، تو اس لیے ہم نام میں جواب دے رہے ہیں. تو حل انتا جائل، نام انا جائل. حل انتم جائلون، نعم نحن جائلون. ٹھیک ہے. اب یہ سسٹر فاطمہ اور سسٹر طاہرہ. سسٹر فاطمہ آپ کوشچن کریں، سسٹر طاہرہ آپ آنسر کریں. هل انت جاعل؟ مجھے بولا گیا. جی سسٹر طاہرہ آپ آنسر کریں. جی میں سمجھی. مجھے هل سسٹر انت جاعل؟ طاہرہ نعم انا جائل. چل میں کروا دیتی ہوں، وہ سسٹر هل نہیں. انتم جاعلون؟ نعم نحن جاعل. جزاک اللہ. سسٹر طاہرہ آپ سے میں ابھی اگلا ٹیبل کرواتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا نام میں نے کافی دنوں کے بعد دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب ناصرہ سے، اب دیکھیں ہم نے فعل فتح جعل سے کر لیا. اب ناصرہ سے کیا ہوگا؟ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. اب جب آپ کو ایک سمجھ آ جائے گا تو باقی سب تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. سسٹر آسیہ میں 1 منٹ یہ کروا لوں، پھر میں آپ کے کوشچن کا آنسر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. اب وہ جو ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ، یاد آیا آپ کو کہ وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا نصر آپ نے یاد رکھنا، مدد کی گئی، مدد آ گئی. وہ مدد اسم کا تھا، وہ ناصرہ نہیں تھا، وہ نصر تھا، وہ یہی نصر تھا. ٹھیک ہے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. سسٹر طاہرہ پہلے آپ کروائیں، پھر میں کسی اور سے کرواتی ہوں.
नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर रेहाना कौसर आप करवा दें। जी, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसने मदद की गई, नासरुन मदद करना। जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सिस्टर ये इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, ये फथ भी तो फाइल है, जी बिल्कुल वही फेल है, फर्क सॉरी। जी बिल्कुल फर्क भी वहां पे मस्त है। ठीक है बिल्कुल। अब हमें समझ आ रही है ना कि वो जो चीजें जो हमने शुरू में पढ़ी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें समझ आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था नाबुदू वाला भी, और भी कई सारी ऐसी चीजें जो उस वक्त मैंने आपसे कहा था अभी आप इसको सिर्फ याद कर लें, इंशाल्लाह आने वाले इस बात में आपको समझ आ जाएगी। और अब हम खुद भी उस तरह के अल्फाज बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। नासरा से क्या बन गया? नासिरुन, मंसूरुन और नसरुन। अब हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, करने वाले भी होना चाहिए और हमारी मदद की भी जाती है। ठीक है, तो क्या है? हल अंता नासिरुन, नाम अना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। पहले नासिरुन, क्या आपने मदद की, और दूसरा मंसूरुन, क्या आपकी मदद की गई। ठीक है, अब ये वाली अरबी बोलचाल सिस्टर समीना आप क्वेश्चन करें और सिस्टर नरगिस आप आंसर करें। हल अंता नासिरुन, नअम अना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, नअम आना मंसूरुन। हल अंता मंसूरुन। नअम आना मंसूरुन। अच्छा, अब ये सिस्टर्स ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो जवाब में वो क्या करेंगे? अपनी तरफ इशारा करेंगे। ठीक है, काफी हो गया अभी हमारा, काफी पढ़ा हुआ है। चलिए हम जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। ये आपका होमवर्क है। इसी तरह जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। और ये अरबी बोलचाल भी ये आपका होमवर्क है। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की जाए, इबादतुन इबादत करना। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ हो गया ना। अच्छा, मस्दर जो है उसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मस्दर कहीं पे चेंज हो सकता है। यानी जैसे हमने पहले नसरुन फतहुन पढ़ा, लेकिन यहाँ पे इबादतुन है। ठीक है, जो मस्दर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो फाइल और मफूल है उनकी शक्ल यही रहेगी जो हमने पहले फाइल और मफूल में पढ़ी, वही जैसे ये देखें आबिदुन और माबूदुन, वैसे फाइलुन और मफूलुन की तरह है। ठीक है, ऐसे दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। सामियुन, मसमूउन, समउन। सामियुन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। ये तमाम अफाल जो अब तक हमने पढ़े थे, आलिमुन आलिमा से आलिमुन, मालूमुन इल्मुन, और आमिला से आमिलुन, मामूलुन और अमलुन, ये तमाम के तमाम वो अफाल हैं जो हमने जिनके माजी, मुदारे और अमर की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की है। अब आज हमने उनके इनसे बनने वाले अस्मा, 3 अस्मा जो हैं वो हमने पढ़े हैं, फाइल, मफूल और फेल। यानी इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल, या मस्दर का इसम का नाम या मस्दर। ठीक है, मस्दर भी वही, उसका मतलब भी वही है, इसम फेल भी वही है और इसम का नाम भी वही है। ठीक है, और सॉरी फेल का नाम भी वही है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। कल इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में हम इसको दोहराएंगे। अब हम बढ़ते हैं नुक्ता तालीम की तरफ। आज का नुक्ता तालीम मैंने आपको कहा था कि बहुत अहम है। किस लिहाज से? सबसे पहले क्या देखना है? दावत देने का अंदाज। अगर आप किसी को खाने की दावत पर बुलाते हैं तो अगर आप उसको कहें, अच्छा आपके पास अगर टाइम हो, आप आना चाहें तो फलान टाइम पे मेरे घर आ जाएं, इस तरह ढीले ढीले अंदाज में, तो क्या कोई आपकी दावत कबूल करेगा? कभी भी नहीं। वो कहेगा, उसके पास टाइम होगा भी, वो आना भी चाह रहा होगा, तो वो कहेगा जिसने इतनी बेदिली से मुझे इनवाइट किया तो मैं क्यों जाऊं।
تو کیا کرتے ہیں جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو اپنے گھر کھانے پہ بلاتے ہیں یا کسی فنکشن پہ بلاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو پرجوش طریقے سے دعوت دیتے ہیں، اچھے طریقے سے، ورنہ کیا ہوگا، وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرنے لگا بجائے اس کی کہ آپ کی یہ جو بیزار سی دعوت ہے نیم دلی سے دی گئی اس کو قبول کرے. ایسا نہیں ہوگا. وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا کہ میں کوئی بھی ایکسکیوز کر کے وہ نہیں آئے گا. تو جب آپ کسی اور کو کسی عام کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے، کسی کھانے کے لیے اس طرح بے دلی سے دعوت دیں تو وہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کا اپنا ذہن ایسی دعوتیں کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اپنے ذہن کو دعوت دی. کس چیز کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے، گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. لیکن وہ دعوت آپ نے کیسے دینی؟ یہ نہیں اچھا اپنے دل کو ایسے نہیں، ذہن کو ایسے نہیں کہنا اچھا یہ یاد کر لیتے ہیں، اچھا یہ پڑھنا ہے، ایسے نہیں تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ذہن کو آپ خود دعوت دیں قرآن سیکھنے کے لیے، گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. اور جیسے آپ کو ہوم ورک ملتا ہے یا ورک بک ہوتی ہے، آپ نے اس کو کرنا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو خود دعوت دیں شوق سے، محبت سے، جیسے آپ کسی اپنے بہت پیارے کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں اس طرح. جب آپ اس طریقے سے دعوت دیں گے تو آپ کا ذہن اور دل دونوں یہ کام خوشی سے کرنے کو تیار ہو، اور اللہ کی رضا تو ہے ہی ہے. الحمدللہ. یاد رکھیں سبق نمبر 18 کے اختتام پر ہم نے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں؟ 222، جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں. اور ہم نے سب سے پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ قرآن میں کل تقریباً 45 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے. اور ہم نے الحمدللہ 50% سے زائد الفاظ جو ہیں وہ یاد کر لیے ہیں، سیکھ لیے. یہ 7 ہوم ورک آپ نے نہیں بھولنے، صرف اس کورس میں نہیں، آنے والے کورسز میں بھی. اور جب آپ جن دنوں آپ کا بھی کوئی کورس نہیں بھی چل رہا ان دنوں کیا 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظ سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. شیٹ وہی والی جو میں نے آپ سے کہا تھا یہ اپنے پاس رکھا کریں ہر وقت، یہ ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا اس کو پیسٹ کر لیں اپنے گھر کے دروازے پر، کمرے کے دروازے پر یا ڈیسک ٹاپ پر. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کے MP3 سنیں. اور سب سے اہم بات، اپنے انتخاب کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ انتخاب اللہ نے کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. ربی زدنی علما، اللہ قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. جب آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو خود اچھا سیکھیں گے، اور قرآن پاک کے روز آپ کے سامنے نئے میں نکل آئیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. ایک اور کام جو شاید میں پہلے سبق میں بتایا ہے یا نہیں، لیکن آپ نے جو الفاظ سیکھ لیے ہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے قرآن پاک میں کوئی بھی صفحہ کھول لیں، اور کوئی بھی جو الفاظ جو آپ نے اس دن سیکھے ہیں آپ ان کو ڈھونڈنا شروع کر لیں کہ اس الفاظ میں کتنی صفحے میں کتنی دفعہ وہ الفاظ ہیں. جیسے آج ہم نے انا والا لفظ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ یہ لفظ آیا. سورہ نساء میں ہے، اس کی آیت نمبر ہے 162، اس کے سٹارٹ میں انا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسی صفحے پر آیت نمبر 167 میں ان الذین، 168 میں ان کا سٹارٹ ہے ان الذین، اور 170 میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ. یہ انا کا وہی لفظ ہے جس کا مطلب بے شک یا یقیناً ہے. آپ اس طرح سے الفاظ ڈھونڈیں، یہ گیم کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والے، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ کریں. آپ کو خود بھی بہت مزہ آئے گا، اور جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے وہ آپ کو یاد زیادہ اچھے طریقے سے ہوں گے، کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور اس کو پریکٹس بنا لیں، ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، جب بھی آپ کے گھر میں ویکینڈ پہ آپ کے پاس ٹائم ہو، اپنے گھر والوں کے بیٹھے ہوئے آپ لوگ سب بیٹھ کے یہ والی گیم کھیلیں. آپ یقین کریں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور آپ کو سیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.